السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی جلد دوم، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 29، اور ہم حج کے حوالے سے بہت ساری معلومات جان رہے ہیں۔ اس نشست میں ہم جو ہیڈنگز آپ پڑھیں گے، آئیے میں ان کو بتاؤں۔ محرم کے لیے کن چیزوں کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ پھر اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس پر کیا کفارہ واجب ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم یہاں پر اسی نشست میں جانیں گے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ تمتع کرنے والے کا بال تراشنا اور بال منڈوانا اور محل ہونا، اس حوالے سے معلومات ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک پڑھ سکیں گے، جو رہ جائے گا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں لے کر چلیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اب باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ محرم کے لیے کن چیزوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ یہ حدیث ہے 2719، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حدود حرم میں کوئی شکار ذبح نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ حل لام ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ حدود حرم سے باہر، بریکٹ کلوز ہو گیا، خواہ وہ حل میں کیوں نہ شکار کیا گیا ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ یہ حدیث نمبر شمار 2367 کے تحت آ چکی ہے پہلے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث 2720 پہ لکھا ہے کہ حنان بن صدیر سین دالیہ رے نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں چوہے، سانپ، بچھو اور سیاہ سفید داغوں والے کوے کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم اس کوے کو پتھر مارو، اگر تمہارا پتھر اس پر پڑ گیا تو سمجھو کہ اللہ نے اس سے نجات دے دی۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ اونٹ کی پشت کے زخم کو کھاتا ہے، یہاں پہ ایک بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور چوہے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فویسقہ یہ سین قافے کا نام دیتے تھے، یہ پانی کے مشکیزہ کو کاٹتا اور خیموں میں آگ لگاتا ہے۔ اور اگلی حدیث ہے 2721 نمبر ہے۔ معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں اپنے اونٹ کی چیچڑیاں اٹھا کر پھینکے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ یہ اس سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے مگر اس کے جسم کے کیڑوں کو نہ پھینکے، اس بریکٹ میں لکھا ہے اس لیے کہ یہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2722 نمبر ہے کہ اور حریز کی روایت میں ہے جو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچڑیاں اونٹ سے پیدا نہیں ہوتی ہیں مگر کیڑے اونٹ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2723 نمبر ہے۔ علی بن ابی حمزہ کی روایت میں ہے جو انہوں نے ابو بصیر سے کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص حالت احرام میں اپنے اونٹ کے جسم کے کیڑے نکال کر پھینکے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ بمنزلہ ان جوؤں کے ہے جو تمہارے جسم میں پڑتی ہیں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2724 نمبر پہ کہ محمد بن فضیل نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص حالت احرام میں کن کن چیزوں کو قتل کر سکتا ہے، تو آپ
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مارے سیاہ، میم الف رے کے نیچے زیر ہے، سین یہ الف ہے سیاہ، اور افعی الف فے عین چھوٹی ہے، اور چوہے، بچھو اور ہر اس سانپ کو قتل کرے کہ جو اس کے کاٹنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اگر وہ تم پر حملہ آور نہ ہو تو اس کو قتل نہ کرو، اور خبیث و بدذات کتا اگر تم پر حملہ کرے تو قتل کر دو، اور کوئی مذائقہ نہیں کہ محرم چیل کو مارے، اور اگر چوروں کا مقابلہ ہو تو ان سے اپنی حفاظت کرے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم آ گئے۔ باب ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس پر کیا کفارہ واجب ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 2725۔ جمیل نے محمد بن مسلم اور زرارہ سے، اور ان دونوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک محرم کے بارے میں روایت کی ہے جس نے ایک شتر مرغ کو مار ڈالا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک اونٹ کفارے میں واجب ہے، اور اگر اس کو اونٹ دستیاب نہیں ہے تو 60 یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر اونٹ کی قیمت 60 مسکینوں کے کھانے کی قیمت سے کم ہے تو اس پر ایک اونٹ کی قیمت ہی کفارے میں واجب ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2726 نمبر ہے کہ حسن بن محبوب نے داؤد رقی سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جس پر ایک اونٹ کفارے میں واجب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو اونٹ دستیاب نہیں تو 7 بکریاں، اور اگر وہ اس پر بھی قادر نہیں تو مکے میں یا اپنے گھر پر 18 دن روزہ رکھے۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں، نمبر ہے 2727۔ عبداللہ بن مسکان نے ابی بصیر سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے محرم کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے شتر مرغ یا گورخر مارا۔ اس کو دوبارہ گاف واورے خیرے گورخر مارا۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک اونٹ کفارے میں واجب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اور اگر وہ اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ 60 یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں نے عرض کیا کہ اور اگر وہ اتنا تصدق کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ایک گائے کفارہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر وہ اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ 30 مسکینوں کو یعنی 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں نے عرض کیا کہ اور اگر وہ اتنا تصدق کرنے کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ 9 دن روزہ رکھے۔ میں نے عرض کیا اور اگر وہ ایک ہرن کا شکار کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ایک بکری کا کفارہ ہے۔ میں نے عرض کیا اور اگر اس کو بکری دستیاب نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ میں نے عرض کیا اور اگر وہ اتنا تصدق نہ کر پائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ 3 دن روزہ رکھے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 2728 نمبر ہے۔ ابن مسکان نے ابی بصیر سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں ایک شکار پر تیر یا پتھر چلا دیا جس سے اس کا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں ٹوٹ گیا اور جس طرف اس کا رخ تھا ادھر ہی بھاگ گیا اور انہیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا بنا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر اس کا پورا کفارہ لازم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مگر بعد میں اس نے دیکھا کہ چر رہا ہے اور گھوم پھر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس پر اس کی قیمت کا 1/4 کفارہ لازم ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 2729 نمبر پہ ہے۔ بزنتی بے زے نون توئے چھوٹیے نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے ایک محرم کے متعلق دریافت کیا کہ اس نے ایک خرگوش یا ایک لومڑی کا شکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خرگوش کے شکار میں اس پر ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ لومڑی یا خرگوش کے شکار پر بکری کے ذبح کرنے میں اختلاف نہیں ہے، اور حوالہ ہے المدارک۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2730 نمبر ہے۔ اور ابن مسکان نے حلبی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک محرم کے بارے میں دریافت کیا جس نے ایک خرگوش کو شکار کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک بکری کعبے تک پہنچا کر قربانی کرے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے 2731 نمبر ہے کہ اور بزنتی بے زے نون توئے چھوٹیے کی روایت میں ہے کہ جو اس نے علی بن حمزہ سے اور انہوں نے ابو بصیر سے کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک محرم
عالم کے متعلق دریافت کیا جس نے ایک لومڑی کا شکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک جانور کی قربانی لازم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اور اگر خرگوش شکار کیا ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر بھی وہی ہے کہ جو لومڑی کے شکار پر ہے۔ اور نیکسٹ حدیث ہے 2732، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور محمد بن فضیل فیضواد یہ لام نے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص حالت احرام میں تھا اور اس نے حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر کو مار ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ حالت احرام میں تھا اور اس نے حرم کے ایک کبوتر کو حرم میں قتل کیا تو اس پر اس کے کفارے میں ایک بکری اور کبوتر کی قیمت جو 1 درہم ہے، اور اگر وہ حالت احرام میں نہیں تھا اور اس نے حرم میں اس کو مارا تو اس پر کفارہ اس کبوتر ہی کی قیمت ہے جو 1 درہم ہے، اور وہ اس درہم کو چاہے تصدق کر دے یا چاہے تو حرم کے کبوتروں کے لیے دانہ خرید کر دے۔ اگر وہ حالت احرام میں تھا اور اس نے غیر حرم میں اس کو قتل کیا ہے تو اس پر کفارے میں ایک بکری ذبح کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حالت احرام میں چڑیا کے بچے کو حدود حرم کے باہر قتل کر دے تو اس پر ایک بکری ذبح کرنا کفارے میں لازم ہے۔ اس پر چڑیا کے بچے کی قیمت لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو حدود حرم میں قتل کیا ہے، اور کفارے میں بکری ہے تو اپنی مکان پر مکے میں ذبح کرے، اور چاہے تو صفا و مروہ کے درمیان نون خ الف نخاسیوں کے قریب بازار حضورہ حضورہ میں کرے، جو ایک مشہور مقام ہے۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ جگہ اب مسجد الحرام میں داخل ہو گئی ہے اور اب لوگ اس کو باب غرورہ کہتے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اور اگر اس نے اس کو حالت احرام میں حدود حرم کے اندر قتل کیا ہے تو اس پر ایک بکری کا بچہ اور چڑیا کے بچے کی قیمت جو کہ نصف درہم ہے، اور اگر وہ ابھی انڈے کے اندر تھا تو 1/4 درہم۔ اور اگر بھٹ بے دو چشمی ہے اور ٹے لکھا ہے، بھٹ تیتر کو قتل کیا ہے تو ایک بکری کا بچہ جس نے دودھ چھوڑا ہوا ہو اور درخت کی پتیاں کھانے لگا ہو۔ اور اگر کسی نے شتر مرغ کے انڈے توڑے ہیں تو جتنے انڈے توڑے ہیں ہر انڈے کے عوض ایک بکری ذبح کرے گا، اور اگر بکری نہ ملے تو 3 دن روزہ رکھے، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شتر مرغ کے انڈے اپنے پاؤں تلے روند دے اور ان انڈوں میں بچے حرکت کر رہے ہوں تو اس پر لازم ہے کہ جتنے انڈے پاؤں تلے روندے ہیں اتنے اونٹوں کو اونٹنیوں پر بھیجے۔ جب وہ حاملہ ہو جائیں اور ان سے بچے پیدا ہوں تو وہ بیت الحرام میں کے مامنے میم الف کے سامنے وہ مٹا ہوا تھا تو بیت الحرام کے سامنے قربانی کے لیے پیش کر دے، اور اگر بچے نہ پیدا ہوں تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں بھٹ تیتر بید تو چشمی ہے ٹے بھٹ تیتر کے انڈے پاؤں تلے روندے اور وہ ٹوٹ جائیں تو اس پر لازم ہے کہ جتنے انڈے ٹوٹے ہیں اتنے بکریوں پر بھیجے۔ جب وہ حاملہ ہو کر بچے پیدا کریں تو ان بکری کے بچوں کو بیت الحرام کے سامنے قربانی کے لیے پیش کر دے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2733 نمبر پر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حالت احرام میں خواہ تم روندو یا تمہارا اونٹ روندے، اس کا کفارہ تم پر لازم ہی ہے۔ اس کا حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 383 پر، صحیح کی مانند حسن سند سے مروی ہے۔ اور کلینی نے اس کے بعد کہا ہے کہ جان لو کہ یہ کفارہ تم پر نہیں ہے اگر تم جاہل مسئلہ تھے، خواہ تمہارا احرام حج کا ہو یا عمرے کا، مگر یہ کہ شکار کا تم پر کفارہ ہے جو تم نے جہالت سے کیا ہو یا عمدن کیا ہو۔ تو یہ ہم نے حوالہ بھی جان لیا۔ اب آئیے آگے اسی پیراگراف میں لکھا ہے صفحے کے اوپر یعنی حوالے کے بعد کہ اور اگر کوئی شخص حالت احرام میں کوئی شکار مارے تو اس پر اس کا بدلہ ہے، اور وہ شکار کسی مسکین کو تصدق کر دے گا، اور اگر اس نے دوبارہ عمدن کوئی دوسرا شکار مارا تو اس پر اس کا بدلہ نہیں، اور وہ ان لوگوں میں ہے کہ جن سے اللہ انتقام لے گا اور انتقام آخرت میں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے،
جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ جو ہو چکا اس کو اللہ نے درگزر کیا، اور جو پھر کسی نے ایسی حرکت کی تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ لکھا اور اگر کسی نے شکار کرنے کے بعد دوبارہ غلطی سے شکار کر لیا تو جتنی مرتبہ غلطی سے شکار کرے گا اتنی ہی مرتبہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص حالت احرام میں ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرے گا تو اس پر کچھ نہیں سوائے اس شکار کے کہ اور یہی اس کا کفارہ ہے، اور اگر کسی نے عمدن ایسا کیا ہے تو اس پر اس کا کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور کوئی مضائقہ نہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں مچھلی کا شکار کرے اور تر و تازہ کھائے اور نمک لگا کر اس کو اپنی زاد راہ بنائے، اور اگر کوئی شخص ایک ٹڈی کا شکار کرے تو اس پر ایک کھجور کفارہ لازم ہے، اور کھجور ٹڈی سے بہتر ہے، اور اگر اس نے بہت سی ٹڈیاں ماری ہیں تو اس پر ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2734 نمبر ہے، اور ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام لوگوں کی طرف ہو کر گزرے اور وہ لوگ ٹڈیاں کھا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، جبکہ تم لوگ حالت احرام میں ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی تو سمندر سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اچھا اگر یہ سمندر کی چیز ہے، بریکٹ ختم، تو سمندر میں ڈال دو اور دیکھو یہ زندہ رہتی ہے، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور محرم ٹڈی نہیں کھائے گا، اور جو شخص محل ہے یعنی احرام میں نہیں ہے اور وہ بھی حدود حرم میں ٹڈی نہ کھائے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اگر کوئی بڑی سی چھپکلی مار دے تو اس پر ایک مد طعام تصدق کرنا لازم ہے، اور اگر کوئی شخص زنبور یعنی کہ بھیڑ کو غلطی سے مار دے تو اس پر کچھ نہیں ہے، ہاں اگر عمدن مارے تو اس پر ایک مٹھی طعام تصدق کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حالت احرام میں حدود حرم سے باہر شکار کرے اور اس کو ذبح کرے اور اس کو مذبوح شدہ میم زال بے واو ہے مذبوح شدہ کو حدود حرم میں لے کر داخل ہو اور ایک ایسے شخص کو ہدیے میں دے جو حالت احرام میں نہیں ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں اگر یہ شخص اس ہدیے کو کھا لے، اس لیے کہ اس کا کفارہ تو اس شخص پر ہے کہ جس نے اس کو شکار کیا ہے۔ اور اب اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں 273، اس کا نمبر ہے 2735۔ جی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے حالت احرام میں شکار مارا تو اس نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، اب وہ شکار کو کھائے یا پھینک دے، یہ یہاں پر سوال کیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح تو اس کو ایک دوسرا کفارہ اور ادا کرنا پڑے گا۔ تو عرض کیا گیا کہ پھر وہ اس شکار کا کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو دفن کر دے، اور یہاں پر حوالہ ہے کہ اس مسئلے کو حدیث نمبر 2358 کے تحت بیان کیا جا چکا ہے، اور اسی کی مثل شیخ نے تہذیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 555 پر صحیح حدیث میں بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس نے حالت احرام میں شکار کیا اور اس پر اس کا کفارہ واجب ہے، وہ اگر حج کے لیے آیا ہے تو کفارے میں جو اونٹ اس پر واجب ہے وہ اس کو منی میں نہر کرے گا، اور اگر وہ حج کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے آیا ہے تو کفارے کا اونٹ مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے نہر کرے گا۔ اور اس کا حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 384 پر صحیح حدیث میں عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی روایت کی ہے۔ اور اگر کوئی محرم شکار اور مردار کھانے پر مجبور ہو جائے تو وہ شکار کھا لے اور اس کا کفارہ ادا کرے، اور اگر اس نے مردار کھایا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2736، اور حضرت امام ابو الحسن ثانی نے فرمایا کہ میرے نزدیک مردار کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شکار ذبح کرے اور کھائے، پھر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ پھر اس کے بعد حدیث ہے 2737 نمبر ہے، اور لکھا ہے کہ اور یوسف تاتری توئے الف توئے رے چھوٹی، یہ یوسف تاتری نے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شکار کو چند لوگوں نے کھایا جو حالت احرام میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک بکری کا کفارہ واجب ہے، اور جس نے اس شکار کو ذبح کیا اس پر بھی ایک ہی بکری کا کفارہ ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2738، اور علی بن رعاب نے ابان بن تغلب سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان چند حاجیوں کے متعلق کہ جو حالت احرام میں تھے اور انہوں نے شتر مرغ کے بہت سے بچے شکار کیا اور ان کو سب نے مل کر کھایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جتنے بچے کھائے ہیں ان میں سے ہر بچے کے عوض ایک اونٹ ان پر لازم ہے، اور وہ سب ان اونٹوں میں شریک ہوں گے اور ان کو خریدیں گے ان بچوں کی تعداد اور آدمیوں کی تعداد کے مطابق۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2739 نمبر ہے کہ
زرارہ اور بکیر نے ان امامین علیہم السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ 2 شخصوں کے متعلق جو حالت احرام میں ہیں اور ان دونوں نے مل کر ایک شکار مارا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر ایک ایک کفارہ ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2740 لکھا ہے، اور ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کچھ لوگ حالت احرام میں تھے، ایک شکار خریدا اور اس خریداری میں سب شریک رہے، تو ایک عورت جو ان کی ہمسفر تھی اس نے کہا کہ مجھے بھی اس شکار میں 1 درہم کا حصہ دار بنا لو، اور ان لوگوں نے اس کو بھی حصے دار بنا لیا۔ اب تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں ہر ایک جو اس میں حصے دار ہے 1 بکری لازم ہے، اس پر 1 بکری لازم ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث ہے 2741 لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ارشاد ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے اللہ کا کہ تمہارے اور قافلے کے فائدے کے لیے دریائی شکار اور اس کا کھانا تو ہر حالت میں جائز کر دیا گیا ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں رہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا جو کہ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 کا پڑھا۔ اور اب آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نمکین غذا ہے جسے تم لوگ کھاتے ہو، نیز فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان فرق ملحوظ رکھو، وہ پرندے جو جھاڑیوں میں رہتے ہیں خشکی میں انڈے دیتے ہیں اور خشکی ہی میں بچے نکالتے ہیں، وہ خشکی کے شکار ہیں، اور وہ پرندے جو خشکی میں رہتے ہیں مگر دریا میں انڈے دیتے ہیں اور دریا ہی میں بچے نکالتے ہیں، وہ دریائی شکار ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ حدیث نمبر 2733 کے درمیان میں اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ نیز کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 پر حماد سے اور انہوں نے حریث سے اس کی روایت کی ہے۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھ لیا، اب آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2742 اور کوئی شخص حالت احرام میں شکار کی رہنمائی نہ کرے، اور اگر کسی نے رہنمائی کی اور وہ شکار مار لیا گیا تو اس محرم پر اس کا کفارہ لازم ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے، یہ عبارت انہی الفاظ سے کافی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 381 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں منصور بن حازم سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اور اب ہم اگلے باب کی جانب آگے ہیں، اور باب کا تھوڑا سا لمبی ہیڈنگ ہے، آئیے مل کر آپ کی سماعتوں کی نظر ہم کرتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں کہ تمتع کرنے والے کا بال تراشنا اور بال موڑنا اور موہل ہونا، اور جو شخص بال تراشنا بھول جائے یہاں تک کہ عورت سے مقاربت کرے یا حج کے لیے احرام باندھ لے، اس کے احکام، یہ پورا اس باب کی ہیڈنگ تھی۔ اور آئیے اب اس بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث 2743 معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم تمتع کر رہے ہو اور صفا و مروہ کے درمیان سعی سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے سر کے بال اور داڑھی کے بال اطراف سے ذرا ذرا تراشو، اور اپنی مونچھیں کاٹو اور ناخن تراشو، اور سر کے باقی بال حج میں موڑنے کے لیے چھوڑ دو۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو تم ہر طرح کی پابندیوں سے رہا ہوگے اور ایک محرم شخص موہل ہو گیا۔ اب تم استحباباً خانہ کعبہ کا جتنا چاہو، اب اس کی ہجے کر لیتے ہیں، الف سین تے ہے بے الف 2 زبر، یہی ہے استحباباً خانہ کعبہ کا جتنا چاہو طواف کر لو۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2744 اسحاق بن عمار نے حضرت امام ابی ابراہیم علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص تمتع کر رہا ہے، تیمیم تے عین کر رہا تھا، اس میں بال کا تراشنا بھول گیا، یہاں تک کہ اب وہ حج کے لیے احرام باندھ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر ایک جانور کی قربانی لازم ہے۔ اور عبداللہ بن سنان کی روایت میں ہے کہ جو اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ سے استغفار کرے۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جانور کی قربانی پر بنائے استحباب ہے، اور دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جانور کی قربانی بر بنائے استحباب ہے اور استغفار اس لیے کافی ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2745 نمبر ہے، اور عمران حلبی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جو تمتع کر رہا تھا، اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کر لی، اور قبل اس کے کہ وہ اپنے بال تراشے اپنی عورت کے بوسے لے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک جانور ذبح کرے گا، اور اگر اس نے مجامعت کی ہے تو ایک اونٹ یا ایک گائے کفارے میں ذبح کرے گا۔
اور اب اگلی حدیث ہے 2746، اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو تمتع کر رہا تھا اور اس نے اپنے سر کے بال کا جوڑا باندھ کر رکھا تھا۔ وہ مکے آیا اور اس نے اپنے تمام مناسک ادا کیے اور اب اپنے سر کا جوڑا کھولا، بال تراشے، تیل لگایا اور محل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2747 نمبر ہے، اور معاویہ بن عمار نے آج جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو عمرہ تمتع کر رہا تھا، ابھی اس نے بال بھی نہیں تراشا تھا کہ اپنی عورت سے مجامعت کر بیٹھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایک اونٹ نہر کرنا لازم ہے، اور مجھے تو ڈر ہے کہ اگر اس کو مسئلے کا علم ہے تو کہیں اس کے حج میں بھی رکھنا نہ پڑ جائے، اور اگر اس کو مسئلہ کا علم نہیں ہے تو پھر اس پر کچھ نہیں ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص عمرہ تمتع میں ہے اور اس نے اپنے دانت ہی سے اپنے ناخن کاٹ لیے اور اپنے بال کسی چوڑے پھل کے تیر سے کاٹے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں، ہر ایک کے پاس تو قینچی نہیں ہوتی۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2748 نمبر ہے کہ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آج جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص عمرہ تمتع کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہوا کہ تھوڑے سے بال تراشے، مگر اس نے اپنا پورا سر ہی منڈوا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ایک جانور کی قربانی لازم آئی ہے، اور جب حج میں قربانی کا دن آئے تو جس وقت سر منڈوانے کا ارادہ کرے تو اپنے سر پر اس طرح پھرا لے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2749 نمبر پہ کہ اور ابو المغر، الف بے واو الف لام میم غین رے، الف بھی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو ابو المغرہ نے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نے اپنا احرام تو کھول لیا مگر ابھی اس کی عورت نے احرام نہیں کھولا تھا کہ وہ اس سے مجامعت کر بیٹھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت پر ایک اونٹ کی قربانی کرنا لازم ہے اور اس کا یہ نقصان اس کے شوہر کو برداشت کرنا ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2750 نمبر ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو حج کے لیے عمرہ تمتع بجا لا رہا ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ عمرے سے احرام کھولے تو سلا ہوا کپڑا یعنی قمیص وغیرہ نہ پہنے بلکہ خود کو محرم لوگوں سے مشابہ رکھے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے 2751 حفص سواد حفص و جمیل وغیرہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جس نے محل ہونے کے لیے بعض جگہ سے بال تراشے اور بعض جگہ سے نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2752 اور جمیل بن دراج نے ایک ایسے تمتع کرنے والے کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے مکے میں اپنا سر مونڈ لیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جاہل مسئلہ ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اگر اس نے عمدن حج کے مہینوں میں حج سے 30 دن پہلے ایسا کیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر اس نے عمدن 30 دن کے اندر ایسا کیا ہے جس کے اندر حج کے لیے بال بڑھائے جاتے ہیں تو اس کو ایک جانور قربانی کرنا لازم ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2753 نمبر ہے، لکھا ہے حماد بن عثمان سے روایت کی گئی ہے، اس کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام پر قربان، میں نے عمرے کے تمام مناسک پورے کر لیے اور ابھی اپنے بال نہیں تراشے تھے کہ اپنی زوجہ سے مجامعت کر لی، تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پر ایک اونٹ نہر کرنا لازم ہے۔ اس نے کہا مگر جس وقت اس سے مجامعت کا ارادہ کیا تو اس نے بھی ابھی بال نہیں تراشے تھے، مگر جب میں اس پر غالب ہو گیا تو اس نے اپنے دانتوں سے اپنے تھوڑے سے بال تراش لیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بیچاری پر رحم کرے، پھر وہ تو تجھ سے زیادہ فقیہ ہے، فے قاف یہ ہے بس تجھ کو ایک اونٹ نہر کرنا ہے اور تیری عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اب ایک اور آخری ٹاپک پڑھ لیتے ہیں، باب ہے حج کے لیے عمرہ تمتع کرنے والا مکے سے باہر جائے گا اور پھر واپس آئے گا، یہ پوری ہیڈنگ تھی۔ اب اس بارے میں 3 احادیث ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ 2754 نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حج کے لیے عمرہ تمتع کرنے والا مکے سے نکل کر کہیں دوسری جگہ جانا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حج سے مربوط ہے جب تک وہ
اس کو پورا نہ کرے سوائے یہ کہ اس کو علم ہو کہ وہ حج کو فوت نہیں کرے گا، اور جب اس کا علم ہو کہ فوت نہیں کرے گا اور نکلا اور وہ اسی مہینے میں واپس آیا جس مہینے میں نکلا تھا، تو مکے میں بغیر احرام باندھے داخل ہوگا، اور اگر اس مہینے کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں داخل ہوگا تو مکے میں احرام باندھ کر داخل ہوگا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2755۔ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا مکے میں کوئی شخص بغیر احرام کے داخل ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سوائے یہ کہ وہ مریض ہو یا اسے پیٹ کی بیماری ہو۔ اور اب اگلی اور لاسٹ حدیث ہے اس سٹنگ کی اور اس ٹاپک کی۔ حدیث کا نمبر ہے 2756۔ قاسم بن محمد نے علی بن ابی حمزہ سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو مکے کے اندر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وارد ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب داخل ہو تو احرام باندھ کر، اور جب نکلے تو بغیر احرام باندھے ہوئے۔ تو یوں سامعین، ہم نے آج کی نشست میں ماشاءاللہ بہت کچھ حج کے حوالے سے جان لیا، اور اب اس کے بعد، اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں، میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم اگلی ریڈنگ کی جو نشست ہوگی اس میں کون کون سے ٹاپک کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حائض اور مستحاضہ کے احرام۔ میم سین مستحاضہ ہے میرے خیال ہے جی، حائض اور مستحاضہ کے احرام، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ وقت کہ اگر انسان کو پالے تو اس نے حج تمتع کو پا لیا، کہ نہیں، وہ وقت کہ اگر انسان اس کو پالے تو اس نے حج تمتع کو پا لیا۔ پھر ہے وہ وقت کہ جسے انسان پا جائے تو اس نے حج کو پا لیا۔ واہ سبحان اللہ، یہ تو بڑے اچھے ٹاپکس آ رہے ہیں۔ پھر ہے صحیح سے پہلے اور منا کی طرف جانے سے پہلے طواف حج اور طواف النساء کو مقدم کرنا، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ پھر زیارت کعبہ میں تاخیر کے بارے میں، پھر جو شخص طواف النساء بھول جائے اس کے لیے کیا حکم ہے، اور پیدل چلنے کی کیا نظر ہے۔ پھر ہے جس کا طواف نماز وغیرہ کی وجہ سے منقطع ہو جائے اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اسی طرح سے طواف میں سہو ہو جانا، یا جو شخص اپنا چکر مختصر کرنے کے لیے ہجر اسماعیل میں سے گزرے اس پر کیا واجب ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ٹاپکس ہیں جو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام، ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ہمارے لیے کیا کیا احادیث اور کیا کیا تعلیمات چھوڑی ہیں۔ تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔